اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا بیٹا؟ جی حضرت. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والرابع قد تترك الحقیقة بدلالة من قبل المتکلم. بات چل رہی تھی کہ وہ 5 جگہیں جہاں پر معنی حقیقی متروک ہوتا ہے. 3 قسموں کا بیان تفصیل سے گزر چکا، آج چوتھی قسم ہے. بیان فرماتے ہیں کہ چوتھی جگہ جہاں پر معنی حقیقی متروک ہوتا ہے، کہتے قد تترك الحقیقة بدلالة من قبل المتکلم. کبھی کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ایسے دلالت کی وجہ سے من قبل المتکلم، جو متکلم کی جانب سے پائی جاتی ہے. ایسی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی جانب سے، متکلم کی طرف سے پائی جاتی ہے، مطلب متکلم کی ذات جو ہے وہ دلالت کرتی ہے تو اس دلالت کی بنیاد پر معنی حقیقی متروک ہوتا ہے اور کوئی اور معنی مراد لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ یعنی الفاظ کے ذریعے سے معنی حقیقی کا ثبوت رہے گا، لیکن متکلم کی حالت کو دیکھ کر کے متکلم کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ معنی حقیقی متروک ہو جائے گا. سمجھ میں آگے بات؟ اس کی مثال دیتے ہیں، باری تعالیٰ کا قول ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کرے. اس آیت کریمہ میں فَلْيُؤْمِنْ اور فَلْيَكْفُرْ ان دونوں امر کے صیغوں کے ذریعے سے ایمان لانے اور کفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ تو اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے. کم سے کم امر کی جو کم سے کم درجہ جو ہے امر کا، آگے چل کر کے آپ لوگ پڑھیں گے، کم سے کم درجہ جو ہے امر کا وہ ہے اباحت. مطلب اس کام کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ کام کرنا تمہارے لیے مباح ہے، مطلب کر سکتے ہو، کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب فلیکفر کہا جا رہا ہے، تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ نکلا کہ کم سے کم کفر کرنا جو ہے وہ غلط نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آگے بڑھیں گے تو ہوگا کفر کرنا لازم ہے، یہی معنی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کفر کرنا قبیح ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ ظاہری سی بات ہے برا ہے، قبیح ہے. اور رب قدیر جو ہے وہ حکیم مطلق ہے، تو کیا حکیم مطلق جو ہے وہ کسی قبیح چیز کا حکم دے گا؟ نہیں دے گا. تو رب قدیر کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ معنی حقیقی متروک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. تو یہاں پر فلیکفر جو ہے کسی اور معنی میں اس کو استعمال کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ دیکھو اسی کو کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ. اس کے مثال باری تعالیٰ کا قول فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ہے. وذلك لأن الله تعالی حکیم والکفر قبیح والحکیم لا یأمر به. کہتے ہیں اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور کفر جو ہے وہ قبیح ہے، اور حکیم جو ہے وہ قبیح کا حکم نہیں دیتا ہے. فیدرک دلالۃ اللفظ علی الامر بحکمت العامر. تو بس عامر کی حکمت کی وجہ سے امر کے اوپر جو لفظ کی دلالت ہو رہی ہے یعنی معنی حقیقی، اس کو کیا ہے ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. بات سمجھ میں آتی بیٹا؟ اچھا، فلیکفر کو جو معنی حقیقی پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ایک اور وجہ بھی ہے بیٹا جو ابھی تیسری وجہ گزری نا، سیاق اور سباق. تو سیاق و سباق کی وجہ سے یہ معنی حقیقی متروک ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لے کر کے آئے، جو چاہے وہ کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. سمجھ میری بات؟ تو آگے کا جو جملہ ہے یہ جملہ بتاتا ہے، یعنی سیاقی کلام اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں پر فلیکفر جو ہے یہ معنی حقیقی میں نہیں ہے، بلکہ تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی بچے کلاس کے اندر بہت زیادہ شور کر رہے ہوں، بار بار منع کرنے پر بھی نہ مانے. اب ان کے استاد آئیں، آنے کے بعد سب کو کہیں کہ تم میں سے جو چاہے خاموش بیٹھو، جو چاہے شور مچاؤ، زبردست ڈنڈا میں نے تیار کر رکھا ہے. کیا کہیں؟ تم میں سے جو چاہے آؤ، باتیں کرو، جو چاہے مستی مذاق کرو، جو چاہے پڑھتے بیٹھو، میں نے ایک زبردست ڈنڈا تیار کر رکھا ہے. بس میری. تو اب یہ جو استاد نے کہا تھا کہ تم میں سے جو چاہے وہ شور کرے اور جو چاہے وہ بات چیت کرے، تو کیا معنی حقیقی پر محمول ہے؟ نہیں، کیونکہ آگے کا جو جملہ ہے کہ میں نے ڈنڈا تیار کر رکھا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر معنی حقیقی متروک ہے، یہ تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے. سمجھ میری بات؟
تو بہرحال اس آیت کریمہ میں فلیکفر پر عمل دو طریقوں سے نہیں ہوگا. ایک متکلم کی دلالت کی وجہ سے کہ متکلم کی جو ذات ہے وہ فلیکفر کے معنی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی ہے، کیونکہ متکلم کیا ہے، وہ حکیم مطلق ہے اور وہ کبھی چیز کا حکم دے گا ہی نہیں. اور دوسری وجہ سیاق کلام اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں پر فلیکفر اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ؟ جی حضرت. کہتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے کہا، کس بنیاد پر، کہ کبھی کبھی متکلم کی جانب سے متکلم کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی حقیقی متروک ہو جاتا ہے. مطلب کچھ اور مثالیں دیتے ہیں. کہتے ہیں اذا وکل بشراء اللحم فإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ او على المشوي وإن كان صاحب منزل فهو على الني. کہتے ہیں کہ جب کسی انسان نے کسی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا، کسی انسان نے کسی کو کیا کیا، گوشت خریدنے کا وکیل بنایا. جیسے کہ میں زید سے کہوں کہ جاؤ جا کر کے گوشت لے آؤ، ٹھیک ہے. اب گوشت لے آنا، گوشت جو ہے ایک عام معنی حقیقی اس کا کیا ہے، گوشت گوشت کو کہتے ہیں، چاہے وہ پکا ہوا ہو، چاہے وہ کچا ہو، چاہے وہ بھونا ہوا ہو، چاہے فرائی کیا ہوا ہو، چاہے سالن کا ہو، چاہے بریانی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، گوشت گوشت ہی ہوتا ہے نا بیٹا. معنی حقیقی تو یہی ہے. لیکن جب میں نے کہا کہ اس کو گوشت لے کر کے آؤ، تو اب میری حالت پر نظر کرتے ہوئے اس کا معنی بدلتا رہے گا. مصنف کہتے ہیں کہ متکلم جو ہے اگر راستے کے بیچ میں ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کے بیچ میں منزل پر رکا ہے، ابھی اس کا سفر ختم نہیں ہوا، گھر نہیں پہنچا، اب اس وقت وہ کسی کو گوشت خرید کر لانے کا وکیل بنا رہا ہے، تو گویا کہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ ایسا گوشت لاؤ جو تیار رہے، کھانے کے لائق رہے، بھنا ہوا رہے یا پکا ہوا رہے. سمجھنا کی بات؟ کیونکہ اس کی حالت بتاتی ہے کہ یہاں پر وہ پکا نہیں سکتا ہے، بھون نہیں سکتا ہے، کہاں راستے میں آگ جلاتے بیٹھے گا، کہاں پکواتے بیٹھے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے برخلاف اگر وہ گھر پر ہے اور گھر پر رہنے کے بعد کہا کہ جاؤ گوشت لے کر کے آؤ، تو پھر یہ کچے گوشت پر دلالت کرے گا، کیونکہ اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ گوشت پکانے کے لیے منگا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی حقیقی کبھی بھی ترک کر دیا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ اذا وکل بشراء اللحم، جب جو ہے گوشت کی خریداری کے لیے وکیل بنا دیا، کسی کو وکیل بنا دیا گیا. فإن كان مسافرا، بس اگر موکل جو ہے وہ مسافر ہو، نزل علی الطریق، جو راستے پر اترا ہوا ہے، مطلب بیچ میں پانی کے لیے اترا ہوا ہے، تو کہتے فہو علی المطبوخ او علی المشوی، تو ایسی صورت میں وہ پکے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا یا پھر بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا. شبا یا شوی کا معنی ہوتا ہے بھون دینا، اسی سے مشوی ہے بھنا ہوا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں تو پکے ہوئے گوشت پر یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگا. وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ، اور اگر وہ گھر والا ہے، مطلب گھر پہ آ کر کے ٹھہرا ہوا اپنے گھر سے کہہ رہا ہے، تو کہتے فہو علی النئی. النئی کہتے ہیں بیٹا کچے گوشت کو، تو کہتے بس تو ایسی صورت میں کیا ہے، کچے گوشت پر محمول ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی حضرت. جی. کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ یمین الفور، اسی قسم میں سے یہ یمین فور بھی ہے. یمین فور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فارۃ القدر سے جو ہے مشتق ہے. فارا یا فورو، فوران کا معنی ہوتا ہے جوش میں آنا، ٹھیک ہے. فارۃ القدر کہتے ہیں جب ہانڈی جوش مارنے لگے. جب ہانڈی پکتی ہے، پکایا جاتا ہے کوئی بھی چیز ہانڈی کے اندر ڈال کر کے، جب وہ جوش مارنے لگتی ہے تو وہ گرم پڑ جاتی ہے نا. اس وقت اگر کوئی اس ہانڈی کو پکڑ لے، اس کے ہاتھ جل جائیں گے. ہانڈی کے اندر جو پک رہا ہے اس کو نکال کر کے کھا جائے، منہ جل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہاں. اسی طرح سے کبھی کبھی انسان کا جو ذہن ہے، جو سر ہے نا، وہ ہانڈی کی طرح پکتا ہے کبھی کبھی غصے میں آ کر کے. اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے، لیکن وہ حقیقی معنی اس کا مراد نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ کوئی بچے بہت تنگ کر رہے تھے، ابھی تم نے شرارتی نا ٹانگے توڑ دیں گے تمہارے، بولتے ہیں نا جذبات میں آ کر کے. تو کیا مطلب، اگر وہ شرارت کرے گا حقیقت میں ٹانگے لا کر کے توڑ دیں گے؟ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس وقت متکلم کی حالت یہ بتاتی ہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یا جو قسم کھا رہا ہے، قسم خدا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جو جذبات میں آ کر کے بول دیتے ہیں، تو جس طرح کی وہ قسم کھا رہا ہے، جس طرح کے وہ کلمات کہہ رہا ہے، اس سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اسی کو ایسے غصے اور ایسے جذبات کے وقت میں جو قسم کھائی جاتی ہے بیٹا، اسی کو یمین فور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یمین فور. تو یہ یمین فور کا حکم نارمل یمین، نارمل قسم کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں قسم لوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو وہ ہمیشہ کے لیے قسم رہتی ہے. لیکن یمین فور والی جو قسم ہوتی ہے وہ اسی حالت کے لیے ہوتی ہے، فوراً اس وقت کے لیے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا معاملہ، پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو
हानिस नहीं होगा। मिसाल क्या है? मिसालें बहुत सारी होंगी, मसलन यहाँ पर इन्होंने 2 मिसालें पेश की है। एक मिसाल ये पेश की है कि एक आदमी एक दोस्त से मिलने के लिए घर गया, अब खाने के लिए वो उसको मना रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई मैं घर पे खा करके आया हूँ, मैं घर पे खा करके आया हूँ, बार बार कह रहा, फिर भी इसरार कर रहा है, अरे आओ थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ। अब सामने वाला जज्बात में आकर के कह दिया कि कसम खुदा की मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा अभी। क्या कह दिया? कसम खुदा की मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा। माने हकीकी क्या है इसका? माने हकीकी यही है कि मैं कभी भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हदबंदी नहीं की है कि मैं आज नहीं खाऊंगा, कल नहीं खाऊंगा, बल्कि कहा है कि कभी भी नहीं खाऊंगा, मतलब यह है कि कभी खाऊंगा ही नहीं तुम्हारे साथ। यही माने हकीकी है ना? हाँ, लेकिन मुतकल्लिम की हालत ये बताती है, और यमीन फौर है, बात समझ आ रही? मुतकल्लिम की हालत ये बताती है कि वो अब कसम खा करके जो कह रहा है वो इस खाने के लिए कह रहा है, मतलब अभी जिस वक्त वो उसको खाने के लिए बुला रहा है उस खाने के लिए कह रहा है कि मैं खाने के लिए नहीं आऊंगा। अब मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये यमीन फौर का हुक्म यही होगा कि वो उसी वक्त अगर आकर के खा लेगा तो हानिस हो जाएगा, लेकिन अगर उस वक्त नहीं खाया, अब मान लो कि वो दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर उससे मिलने के लिए आया, दूसरे दिन फिर वो खाना खा रहा था, फिर उसको बुलाया, अब दूसरे दिन जाकर के उसके साथ खा ले रहा है, बात समझ में आ रही है? या उसी के घर में किसी और के साथ खा रहा है, या उसी दिन उसके अलावा किसी और के साथ खा रहा है, तो कहते हैं इन तमाम सूरतों में हानिस नहीं होगा, क्योंकि वो यमीन फौर थी। यमीन फौर का हुक्म यही होता है कि फौरी तौर पर अगर वो करते हैं तो हानिस होता है, वरना हानिस नहीं होता। इसी तरह से एक और मिसाल दी है कि मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा था, झगड़े के दरमियान जब दोनों गर्मा गर्मी के आलम में थे, बीवी जो है उठ खड़े हुई कहीं जाने के लिए, मसलन अपने मायके जाने के लिए, गुस्से में शौहर का घर छोड़ के जाने के लिए। अब जैसे ही वो उठ खड़ी हुई, शौहर ने कह दिया कि अगर तू बाहर निकली तो तुझे तलाक। क्या कह दिया? अगर तू बाहर निकली तो तुझे तलाक। मसलन माने हकीकी इसका क्या है? वो कभी भी बाहर निकले जिंदगी में तब भी उसको तलाक वाक़ई होगी, यही माने हकीकी है उसका, क्योंकि कोई हद बंदी नहीं की थी, कोई जमाने का तस्करा उसने नहीं किया था, बस कहा था कि तू अगर बाहर निकली तो तलाक। तो ये माने हकीकी था उसका। लेकिन ये यमीन फौर है, क्योंकि शौहर की हालत इस बात को बताती है कि वो जज्बात और गुस्से में आकर के कह रहा है, और उस वक्त निकलने से मुराद यही इसी वक्त निकलना है। अब कहते हैं कि ये यमीन फौर है, यहाँ तक कि कुछ देर हो गई, दोनों का गुस्सा ठंडा हो गया, अब उसके बाद में अगर बीवी निकल करके जाती है या दूसरे दिन जाती है तो वो उसके ऊपर तलाक वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि ये यमीन फौर था। फौरी तौर पर अगर होता तो अमल होता, फौरी तौर पर नहीं हुआ, गुस्सा ठंडा हो गया, बात खत्म हो गई। समझ में आ गई जी बात आपा जान लोग? देखो वही सब मिसालें बयान फरमाते, कहते वमिन हाज़ा नौई यमीनुल फौर, और इसी किस्म में से यमीन फौर भी है। मिसालुहु इज़ा क़ाला, उसकी मिसाल ये होगी कि जब कोई इंसान कहे अपने दोस्त से, अपने साथी से, तआल तगद्दी माई, तगद्दा या तगद्दा माना होता है नाश्ता करना, खाना खाना। तआल ये अम्र का सेगा है, आओ के माने में। तशरीफ लाइए, तगद्दा माई, मेरे साथ खाना खाओ, आओ मेरे साथ खाना खाओ। फकाल, तो उसने कहा कि वल्लाहि ला अतगद्दी, कसम खुदा कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। तगद्दा या हाँ, तगद्दा या तगद्दी, हाँ हाँ बेटा, तगद्दा या तगद्दी माना नाश्ता करना, खाना खाना वगैरह। तो कहते हैं कि कसम खुदा की मैं नहीं खाऊंगा, उसने कह दिया। तो कहते हैं युनसरफु ज़ालिका इलल गदाइल मदऊउ इलैहि, कहते हैं तो ऐसी सूरत में इस कसम को फेर दिया जाएगा उस खाने की तरफ जिसकी तरफ उसको बुलाया गया है, मतलब अभी जिस खाने की तरफ उसको बुलाएगा उसकी तरफ फेर दिया जाएगा। हत्ता लौ तगद्दा बअदा ज़ालिका फी मंज़िलिही मअहू औ मअ गैरिही फी ज़ालिकल यौमि ला यहनब, यहाँ तक कि अगर उस इंसान ने उसके बाद में, यानी इस खाने के बाद में उसी के घर में उसी के साथ में खाना खा लिया, या किसी और के साथ में उसी घर में खाना खा लिया उसी दिन के अंदर, तो कहते हैं हानिस नहीं होगा। क्यों हानिस नहीं होगा? क्योंकि वो जो कसम थी वो उसी खाने की तरफ फेर दी गई है, कि अगर उसी खाने में, यानी पहले वाले जिस खाने में उसने बुलाया था उसी खाने में जाकर के उसके साथ खा लेता तो हानिस होता, वरना हानिस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कहते वक़ज़ा इज़ा क़ामतिल मरअतु तुरीदुल खुरूज, इसी तरह से अगर औरत खड़ी हो गई खुरूज के इरादे से, बाहर निकलने के इरादे से, वही गुस्से के आलम में झगड़े हो रहे थे दोनों के दरमियान, उसी गुस्से के आलम में औरत खड़ी हो गई जाने के लिए। फ़क़ाल अज़्ज़ौजु इन ख़रजती फ़अंती कज़ा, शौहर ने कह दिया कि अगर तू निकली बाहर तो तू ऐसी है, मतलब तू तलाक वाली है वगैरह वगैरह। तो कहते कानल हुक्म मक़सूरन अलल हाल, तो इसी सूरत में ये जो तलाक का हुक्म है ये मक़सूर होगा, ये महसूर होगा उसी हालत पर, यानी उस हाल ही में अगर वो औरत निकल जाएगी तो तलाक वाली होगी। हत्ता लो खरजत बाद ज़ालिका ला यहनस, यहाँ तक कि अगर वो उसके बाद में निकलती है, कुछ वक्त बैठ जाती है, गुस्सा ठंडा होने के बाद निकलती है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगी? वो हानिस नहीं होगी। हानिस नहीं होगा, हानिस ना होने का मतलब ये है कि औरत के ऊपर तलाक वाक़ई नहीं होगी।
بات سمجھ میں آ گئی جی آبا جان لوگ؟ تو بہرحال یہ چوتھی جگہ تھی بیٹا جہاں پر معنی حقیقی متروک ہوتا ہے، اور بتایا کہ متکلم کی حالت کی طرف نظر کرتے ہوئے معنی حقیقی کیا ہو جاتا ہے؟ متروک ہو جاتا ہے۔ بس رہنے دیجیے، یہاں سے 5ویں جگہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی آپا جان لوگ، سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح سے؟ جی حضرت۔ ہاں جی، اس کو ملا لیجئے، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، کہیں پر بھی کوئی بھی دشواری ہو، کہیں پر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آتی ہو تو اس کو پوچھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ چلے خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔